جی السلام علیکم جی محترم پی آر سی ون جی فنڈامنٹلز آف اکاؤنٹنگ سر، یہ ہمارا پی آر سی کا بچوں سب سے پہلا پیپر. آج سے پہلے بچوں جب نئی اسکیم تھی، جب پرانی اسکیم تھی تو سر پی آر سی کے اندر 5 پیپرز تھے. کتنے پیپرز تھے بچوں؟ 5 پیپرز. کتنے پیپر تھے بچوں؟ 5 پیپرز. اور اس میں یہ پیپر پی آر سی 4 کے نام سے جانا جاتا تھا. پی آر سی 4 کے نام سے یہ پیپر جانا جاتا تھا. اب یہی پیپر جو ہے بچوں یہ پی آر سی 1 ہے. کیا ہے جی؟ پی آر سی 1. آپ نے پہلے آپ کو پتا جی یہ پی آر سی 4 ہوتا تھا؟ جی ہے آئیڈیا بچوں؟ نہیں. چلیں چھوڑیں، لیو اٹ. پھر تو ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے جی. ابھی بچوں آپ کی اورینٹیشن ہوئی ہوگی جس کے اندر آپ کو سارا سی اے کے بارے میں گائیڈ کیا ہوگا. ایسے ہے بچوں کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے. اچھا جی. اب میرے بھائی میں خیر اورینٹیشن پہ تو نہیں جا رہا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا چلاؤ. چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں. اچھا جی. جی محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ سر میں اب جو بات کروں گا وہ صرف کس پہ کر رہا ہوں گا جی؟ پی آر سی 1 فنڈامنٹلز آف اکاؤنٹنگ. اچھا میرے بھائی انسٹرکٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سر. نام میرا سر جی ایچ ایم عمر ہے جی، اور یہ سبجیکٹ جو ہے کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھائی میں جو ہے وہ کیف کا ایف اے آر 1 کیف کے سبجیکٹس بھی پڑھا رہا ہوں، جس میں سے ایف اے آر 1. اس کے بعد بچوں اے سی سی اے کے 3 سبجیکٹ میں اس ٹائم ٹیچ کر رہا ہوں سر. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا سا تعارف ہے سر. اس کے بعد جی آرٹیکل جس طرح سارے بچے کرتے ہیں جی، میں نے بھی آرٹیکلس کیے اور کے پی ایم جی سے آرٹیکلس تھے میرے. پھر اس کے بعد میں نے کے پی ایم جی میں کچھ عرصہ جاب بھی کی، دبئی آفس میں بھی میں نے کام کیا. اس کے بعد جی پھر اس کے بعد ٹیچنگ جو ہے نا وہ میں نے جوائن کر لی. اس کے بعد ابھی میرے چاند بیسکون کے نام سے ہماری ایک فرم ہے، اس میں بھی میں کام کرتا ہوں سر. اس میں اکاؤنٹس جو ہیں اور بک کیپنگ کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو لیکن میجرلی میرا جو ٹائم میرے چاند گزرتا ہے جی وہ میرا ٹیچنگ کے اندر ہی گزر رہا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ بس چھوٹا موٹا سا تعارف سر. اچھا اس کے بعد بچوں سبجیکٹ ڈسکشن پہ آ جائیں سر. سر جی 100 مارکس کا پیپر ہے. کتنے مارکس کا پیپر ہے میرے چاند؟ 100 مارکس کا پیپر ہے. کتنے مارکس کا پیپر ہے سر؟ 100 مارکس کا پیپر ہے سر. اس میں نا ہمیں نا 40 ایم سی کیوز آئیں گے. کتنے ایم سی کیوز آئیں گے سر؟ 40 ایم سی کیوز آئیں گے. 40 اور ایک ایم سی کیوز میرے چاند 2 مارکس کا ہوگا. 2 مارکس کا. کتنے کا؟ 40 ملٹی پلائی بائی 2 کر لیں سر. کتنا ہوتا ہے آج کل؟ 80 ہوتا ہے جی. اچھا جی سر یہ تو 100 مارکس کے بھائی. وہ اتنی بڑی بڑی جمائیاں لے رہا، اٹھاؤ اس کو جی. جس نے جمائی لے رہا ہے وہی پیچھے مڑ مڑ بھی دیکھ رہا ہے جی. 40 ملٹی پلائی بائی 2 بچوں 80 ہوتا ہے. کتنا سر؟ سر ایک نا ہمیں 20 مارکس کا کوسچن آئے گا. کتنے مارکس کا سر جی؟ ایک 20 نمبر کا کوسچن ہوگا اور باقی کتنے کتنے مارکس کے ہوں گے بھائی؟ 2 مارکس کے. تو یہ 100 مارکس بنیں گے ٹوٹل. سر اس 20 مارکس میں کیا ہوگا سر؟ ابھی تو irrelevant ہے نا، ابھی تو irrelevant باتیں ہیں. کیا خیال ہے؟ کوئی آپ سے کہے یار آپ سے اردو والے علاقے میں چلے جائیں نا، حمزہ چلے جائیں، بڑا مزہ آئے گا. تو وہ باتیں کری جا رہے باتیں کری جا رہے. ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، جب چلے جائیں گے پھر جا کے اصل میں پتہ چلے گا. سر ایسا ہی ہے نا، ابھی تو ہمیں نہیں پتا اس 20 مارکس میں کیا ہوگا، کس طرح کے ایم سی کیوز ہوں گے. جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو باتیں سمجھ آ جائیں گی. ابھی تو صرف پیپر پیٹرن ہم نے سمجھنا ہے. سر بات سمجھ آئی ہے جی؟ آن لائن والوں امید ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں جی. اس کے بعد میرے چاند ڈیوریشن کتنا ہوگا جی پیپر کا؟ 2 آورس. کتنا ہوگا میرے چاند؟ 2 آورس. کتنا ہوگا سر جی؟ اچھا. اس کے بعد میرے بھائی، اس کے بعد میرے پیارے بھائی، ہمارے جو نمبر آف چیپٹرز ہیں فنڈامنٹلز آف اکاؤنٹنگ کے اندر. فنڈامنٹلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسکس. ایسی ہے نا، اس سبجیکٹ میں ہم نے بیسکس آف اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جا کے چیزیں ایڈوانس ہونا شروع ہو جائیں گی کیف میں. اچھا محترم، ابھی تک نا آئی کیپ نے اپنی نئی اسکیم کے مطابق بک نہیں دی. ہاں آؤٹ لائن انہوں نے ضرور شیئر کی ہے. اس کے مطابق جو مجھے لگ رہا ہے نا، جو مجھے لگ رہا ہے
वो शायद 12 चैप्टर्स होंगे। कितने हैं? अभी जब बुक सामने आएगी फिर एक्चुअल में बात पता चलेगी। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई है सर जी? ओ ठीक है मेरे चांद। अच्छा जी, उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, खैर ये आपसे रिलेटेड काम नहीं है, ये छोड़ें, इस बात को आपको इंशाल्लाह साथ साथ बता दिया जाएगा। लेक्चर प्लान सर, हमारी क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटा होगा। कितना होगा सर? 1 घंटा होगा, 55 मिनट्स, 1 घंटा। और जो ऑनलाइन वाले हैं, आपको मेरे चांद लेक्चर मिलेगा ना, वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स के राउंड अबाउट मिल रहा होगा जी। उसकी वजह ये होती है क्लास में आना, फिर वो क्या उसका नाम है जी, चीज़ें सेट करना, सारी रिकॉर्डिंग भी होनी है, वो सारी चीज़ें सेट करते करते थोड़ा टाइम लग रहा होता है जी। उसके बाद बच्चों 5 डेज अ वीक क्लास होगी। एक नींदो नींदो नहीं पूरी, नींदो नहीं पूरी, नींदो नहीं पूरी। क्या हुआ? नींदो आ रही है? हैं? रात नहीं सोया? रात खुशी में नहीं सोए होगे ना कि सुबह सीए करना है मैंने, तो सीए की क्लास होगी, पता नहीं क्या होगा, इसलिए नींदो नहीं आई होगी। अच्छा, 5 डेज अ वीक क्लास होगी मेरे भाई, ठीक है सर? वीक में कितने दिन होते हैं सर? तो सर 7। तो सर ये 5 नहीं बेटा, 7 जी, आपके दिन भी हिले हुए हैं। अच्छा, अब इधर देखें, इधर इधर देखें मेरे चांद। अब जो 2 दिन है ये फिर सक्सेसफुली वेस्टेड बच्चों, ऐसे ही है ना? नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, ये फिर आप चीजें रिवाइज करोगे। क्या करोगे? आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे। क्या करेंगे मेरे चांद? सर जी हम क्लास में क्या करेंगे बताएं, आप बताएं भाई। नहीं, प्रैक्टिस पहले कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ना भाई, काउंटिंग ही पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से बात स्टार्ट करें। किससे बात स्टार्ट करेंगे बच्चों? अच्छा, ऐसा नहीं होगा मैं आपको कहूंगा वंस अपॉन अ टाइम एक्चुअली व्हेन आई वाज इन नेस्ले, जब हम उनको ऑर्डर, नहीं इस तरह की मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके लेवल की एग्जांपल्स देके आपको इंशाल्लाह बात समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर तरह के स्टूडेंट को बात आसानी से समझ आ जाए। ओके सर? मेरा मेरा क्लास में आने का मकसद हरगिज ये नहीं होगा कि मैं आपको ये बताऊं जी कि मेरे पास ये नॉलेज है, फलां नॉलेज है, नहीं, इससे आपको मेरा ख्याल कंसर्न नहीं होगा। आपको मेरे चांद इस बात से कंसर्न होगा कि भाई सर हमें बात बेहतर तरीके से बस समझा दें। क्या मेरी बात समझे बच्चों? भाई ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना बच्चों? तो एग्जाम्पल, इसलिए बच्चों मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि एग्जाम्पल इस लेवल की दी जाए जिस लेवल का बच्चा सामने बैठा हुआ है। मतलब जब आप कैफ में है तो कैफ में कैफ लेवल की एग्जाम्पल्स। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? एसीसीए में है तो एसीसीए के सब्जेक्ट के हवाले से जितनी बेस बनी उस हिसाब से एग्जाम्पल्स। तो आपकी क्लास में बच्चों अभी तो बिल्कुल बेसिक्स हैं। क्या है बच्चों? तो एग्जाम्पल्स भी वही इंशाल्लाह हम रखेंगे जिससे बात आसानी से समझ आ जाए। ओके बच्चों? ओके है। शुरू शुरू में तो क्या उसका नाम है जी, इतनी एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी तो बड़ी बेस होगी। अभी तो आपको उसूल सिखाने हैं, रूल सिखाने हैं। उसके बाद जब हम कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं एग्जाम्पल्स का सहारा लेके बात समझाया करूंगा। क्या मेरी बात समझ आती? स्टोरी टेलिंग की शक्ल में, ताकि आपको बात आसानी से क्या आ जाए बच्चों, हजम हो सके। सही है सर? समझ आ जाए सर। उसके बाद ना क्लास प्रैक्टिस क्या होगी बच्चों? कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा बच्चों? थोड़ी सी उसकी एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? फिर नया कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, नया कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल, फिर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ठीक है? थोड़े थोड़े साथ साथ भी करते रहेंगे। बात समझे बच्चों? जी, साथ साथ भी करते रहेंगे, फिर एंड पे जाके करेंगे। उससे फायदा ही होता है, पूरा चैप्टर हमारा क्या हो जाता है? रिवाइज हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? होम असाइनमेंट सर हम तो छोटे बच्चे नहीं हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सीए में अभी आप मेरे भाई चिंटू मिंटूज हैं, छोटे बच्चे ही हैं। क्या हैं? तो सर आपको घर से करने के लिए थोड़ा बहुत काम भी दिया जाएगा सर, ऐसे ही है, ताकि आपकी क्या हो बच्चों? प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस मेक्स, नहीं अब मैन परफेक्ट नहीं बच्चों, मैन एंड वुमेन दोनों दोनों दोनों, ये गलत है बच्चों। सही है, हर तरह का तबका इसमें फिट होगा। ऐसे ही है बच्चों जी। उसके बाद बच्चों आपने ना क्लास में कुछ चीजें लेके आनी है, खाने पीने वाली नहीं, वो भी ले आए, आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, साथ वाले को भी खिलाएं और खुद भी। लेकिन इसके अलावा आपने कुछ चीजें घर से लेके आनी है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जी, आप ना अकाउंटिंग का एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मैं ना पहले दिन ना ये सारी बातें बता देता होता हूँ। उसकी रीजन है बच्चों, ताकि ना क्लास का डेकोरम हमें समझ आ जाए। क्या मेरी बात समझे हैं? ताकि रोजाना रोजाना वो बातें ना करनी पड़े, पहले दिन तसल्ली से सारी बातें समझा दी जाती हैं। सर क्या लेके आएंगे सर जी? ब्रेंग हाईलाइटर। क्या करेंगे बच्चों? हाईलाइटर लेके आएंगे। ऐसे ही है सर जी? और ठीक है सर। अच्छा जी। उसके बाद मेरे चांद एक सेपरेट एक अदद रजिस्टर आप लेंगे। किसका बच्चों?
अकाउंटिंग का। किसके लिए बच्चों? मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे सर? जी। अच्छा सर, उसके बाद स्टडी रिसोर्सेज में क्या कुछ होगा बच्चों? जी, स्टडी रिसोर्सेज में बच्चों हम आपको मेरे चांद प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप लेंगे बच्चों, मैं जहां से पढ़ा रहा हूँ वो मेरी अपनी किताब है। सही है बच्चों? जी सर, अभी तो IKF की किताब नहीं आई, तो आप वाली बुक जो है वो तो फिर पुरानी स्कीम के मुताबिक होगी। बच्चों देखें, हमारा एक है पुरानी स्कीम, एक है नई वाली। आप किस में फॉल कर रहे हो? नई वाली स्कीम। आपकी अटेम्प्ट कब है बच्चों? जैन में। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है बच्चों, जैन में अटेम्प्ट है। ऐसे ही है सर? अच्छा जी बच्चों, अब जरा फोकस से बात सुननी है सर। हमारा ITA का सिलेबस सारा का सारा चेंज नहीं हो रहा, हमारा सिलेबस पुराना ही है। हमारा सिलेबस क्या है? उसमें 2 चैप्टर्स नए आ रहे हैं। कितने चैप्टर्स सर? नए आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझे? और बाकी जो चैप्टर्स हैं वही हैं सेम। हाँ, उसमें कोई ऊंच नीच होगी वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। किताब आपने कौन सी वाली ले लेनी है मेरे चांद? बोले शाबाश जी। अभी वही वाली बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वही बुक आपने ले लेनी है। डन मेरे चांद? और डन है सर? डन है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा सर जी? उसके बाद फिर मेरे चांद जब IKF की बुक आ जाएगी और हम उन चैप्टर्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसके आप फिर हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे चांद? क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं? क्योंकि पुराने चैप्टर तो वही है ना, जो नए चैप्टर्स आ रहे हैं उसके आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे? नोट्स। फिजिकल वालों को भी, और बच्चों वो नोट्स आप फोटोकॉपियर से ले लेंगे। डन। और जो ऑनलाइन वाले हजरात हैं बच्चों, वो आपके पोर्टल पर अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, मसला खत्म हो गया सर जी। हमारे हैं वॉल्यूम 2। कितने हैं बच्चों ITA के? वॉल्यूम 2। एक वॉल्यूम 1 और फिर क्या है बच्चों? वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में क्या होगा? वॉल्यूम 1 में स्टडी नोट्स हैं। क्या है बच्चों? जहां से हमने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, प्लस उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। क्या है बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्या है बच्चों? अच्छा, वॉल्यूम 2 में स्टडी नोट्स नहीं होंगे। स्टडी नोट्स तो हो गए, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस है। क्या है बच्चों? ओके सर, तो दोनों वॉल्यूम्स आपने ले लेने हैं। डन बच्चों? और डन है सर जी? जी। अच्छा सर, उसके बाद मेरे चांद थोड़ी सी बातें मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। बच्चा जो ये कहता है ना यार CA में ना फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, क्या है बच्चों? उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। आपने अक्सर सुना होगा ना, क्या सुना आपने CA के बारे में मोहतरम? जिस भाई को नींदो आ रही है, क्या सुना आपने भाई CA के बारे में? बहुत कम बच्चे पास करते हैं। किसी ने ये भी सुना होगा रीजन 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 रीजन? मुश्किल बहुत ज्यादा है। अच्छा, और जी? और जी, किसी किसी ने ख्यालात का इजहार करना हो बच्चों? जी, किसी ने कुछ कुछ सुना हो इसके बारे में? ऐसे तो नहीं ना बंदा आ जाता, थोड़ी सर्च करके आए होंगे आप भी। यही लफ्ज सुनने में आता है क्या भला? मुश्किल बहुत ज्यादा। पासिंग रेशो कम है कंपैरिजन टू ACCA। अच्छा, और जी? और जी बच्चों? और जी इसके अलावा? जी और बस यही सुना सर? सर जी, रीजन ऑफ फेलियर आपके सामने लिख दी है ये ले। मिसिंग लेक्चर्स बच्चों, क्या लेक्चर्स क्यों होते हैं बच्चों हमारे? मिस होते हैं। क्यों होते हैं बच्चों? मिसिंग लेक्चर्स हैं बच्चों, मिसिंग लेक्चर्स हैं। हम लेक्चर ही पूरे नहीं लेते जब तक हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं। अप्लाई क्या करना है बच्चों? जाके अप्लाई होगा ही नहीं जब तक सीखा ही नहीं है। क्या ख्याल है? और बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बच्चों? जहां मेरी अब बात गौर से सुननी है, मेरी बात गौर से सुननी है बच्चों आपने। सर जी, हमने जितना पढ़ लिया, मुझे बताएं FSC वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं जी? प्री मेडिकल वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले, ICOM BCOM? अच्छा जी, ICOM BCOM वाले से मेरी गुजारिश है जी, आपने काउंटिंग पढ़ी है लेकिन आपने समझना है कि आपने काउंटिंग नहीं पढ़ी। ठीक है बच्चों, आप भी क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? आपको फर्क थोड़े दिनों तक वादे क्लियरली नजर आ जाएगा। वो जो आपने काउंटिंग पढ़ी और इस अकाउंटिंग में बहुत फर्क है बच्चों। मैंने भी BCOM का पेपर दिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्या है बच्चों? जी। अच्छा जी, आपने ये समझना है कि आपने काउंटिंग नहीं पढ़ी, बिल्कुल बेस से शुरू करनी है इंशाल्लाह। अच्छा, अब जरा अगली बात सुनिएगा बच्चों गौर से जी। अब बच्चों इधर देखो, जरा तसल्ली से बात सुननी है। हमने आज तक जितना पढ़ा ना बच्चों, उसमें हम छुट्टियां छुट्टियां करते थे, फुटे मारते थे।
ٹھیک ہے جی, اینڈ پہ آ کے 1 مہینہ پڑھ لیتے تھے, ٹیچرز بتا دیتے تھے یار یہ کوشچنس کر لو, نیوٹن کا تیسرا لا کر لو, پیپر میں آ جانا ہے. صحیح ہے یار, شمیدس پرنسپل 9ویں 10ویں میں فزکس میں کر لو, یہ آنا ہی آنا ہے پیپر میں. ایسا ہے نا بچوں, ایکویلبریم والا کوشچن, ٹارک والا کوشچن, وہ کہتے تھے یہ کر لو, ایف ایس سی میں کہتے یہ آنا ہی آنا ہے. ایسا ہوتا تھا نا بچوں, کہتے 3 بڑے سوال آنے ہیں, اس میں سے یہ کر لو, یہ آپ یہ کنفرم ہے. سر جی ادھر ایسا نہیں ہوتا. ادھر ہم چھٹیاں بھی کرتے تھے تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ادھر میرے بھائی ہم نے روزانہ کی کوئی مسئلہ نہیں, اگلے دن آج کور کر لیں گے, آخری مہینے میں پڑھ لیں گے, پاس ہو جائیں گے. اتنے شارٹ کوشچنز آنے ہیں پاس. سر ادھر ایسا نہیں ہوگا. ادھر بھائی یہ اسٹڈی دوسری اسٹڈی سے کیا ہے, ڈفرینٹ ہے. کیا ہے بچوں, ڈفرینٹ ہے. یقین مانے ڈفرینٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی نا بچوں, پھر آپ پاس کر لو گے. یہ کیسے ڈفرینٹ ہے. ادھر میرے چاند ایک دن میں ایگزامپل دے رہا ہوں, 5 کلاسز ہیں. کتنی کلاسز ہیں؟ اور کسی ٹیچر نے 6ٹھی ایکسٹرا کلاس رکھ دی. بچوں وہ جو 6ٹھی ایکسٹرا کلاس ہے وہ بھی آپ کو مس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھائی ہم کیا اس کا نام ہے گپ شپ کریں گے اس کلاس میں, نہیں, ٹائم ہی نہیں ہوگا بچوں اتنا. ہم روزانہ کی بیس پہ تھوڑے نئے کانسیپٹس اور پچھلے کی ریویژن, تھوڑے نئے کانسیپٹ سیکھتے جائیں گے. تو میرے چاند جو چیز ہم نے مس کر دی, اگر دیکھو بچوں اب اس طرح تو نہیں ہوگا کہ وہ چیز ہم نے سیکھنی ہے, کیا کرنی ہے, اگر میرے چاند وہ پیپر میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا بھائی, ٹائم 12:20 ہو گئے. میں بتاتا ہوں تمہیں ٹائم, ادھر دیکھو میری طرف, چھوڑو ادھر جی. اچھا جی بھائی, جو چیز ہم نے چھوڑ دی اور ہمیں اپنی قسمت کا بھی پتہ ہے وہ آ جانی ہے پیپر میں, تو سر جی نقصان ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا بچوں, نقصان ہو جائے گا. چھٹی نہیں کر سکتے, چھٹی بالکل گناہ کبیرہ. کیا ہے بچوں اسٹڈی میں, سر اگر آپ کنسسٹنٹ ہے تو یہ فیلڈ آپ کے لیے ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں بچوں, ہارڈ ورکر کی میں بات نہیں کر رہا, وہ بھی ہونا پڑے گا, لیکن کنسسٹنسی. ایک بچہ ایک دن میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ساروں کا کام گھر جا کے کر لے گا. ایک اسٹوڈنٹ سارے سبجیکٹ کا کام کیا کر لے گا بچوں, گھر میں جا کے کر لے گا. سر وہ ٹھیک ہے, بہترین سین ہے اس کا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں سر, بہترین سین ہے. لیکن اگر ایک بچہ یہ کہے گا میں 3 دن کا کام اکٹھا کر کے کروں گا, سر نقصان کی بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سر, سر نقصان کی بات ہے. آپ نہیں کر سکتے. آپ 3-4 دن کا اکٹھا کام کریں گے سر جی, وہ اکٹھا ہو جائے گا, پائل اپ ہو جائیں گی چیزیں, مسئلہ آنا شروع ہو جائے گا. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں سر؟ کیا بچوں پینڈنسی نہیں ہونی چاہیے سی اے میں, کیا نہیں ہونی چاہیے بچوں, کیا بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ یہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, ایک لیکچر کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. بچے کہتے سر جی وہ اصل میں میرے دوست کی شادی تھی تو میں ادھر چلا گیا تو کام سارے میرے ذمے تھے. تو بھائی انجوائے, دوست کی شادی ہے, تم نے کیا کرنا ہے اس میں, تو نقصان کی بات ہے نا بچوں. یہ سر جی شادیاں دوسروں کی بھول کے تاکہ اپنی جلدی ہو سکے بچوں, اس لیے ہمیں نا جلدی سی اے کرنا ہے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ دیکھو نا بڑی سمپل سی بات ہے, دوست نے اس نے 4-5 سال پڑھ کے اس کی ہو جانی ہے, ہمیں یہ ٹائم لگنا ہے, ہمیں کرنی پڑے گی, ہمیں محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنی پڑے گی بچوں جی؟ دوستوں کی شادیاں, کزن کی, فلاں کی, چچا کی, ماموں کی شادیاں, نو ڈاؤٹ کہیں جانا بھی پڑتا ہے, لیکن چیزوں کو مینیج کرو. کیا کرو بچوں, مینیج کرو. اب بات سمجھ رہے ہیں بچے کہتے ہیں سر جی وہ اصل میں ہمارے گاؤں میں ٹورنامنٹ ہو رہا تھا تو وہ آج سے پچھلے 5-7 سالوں سے میں ہی کیپٹن ہوں اس ٹیم کا, تو سر وہ بڑا ضروری تھا میرا ادھر جانا, میرے بغیر تو ٹیم ہی نہیں چلتی. سر جی سارا کچھ ہو جاتا ہے, دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں, ان کے بغیر دنیا کا نظام چل رہا ہے, ہمارے بغیر ٹیم کیوں نہیں چلنی؟ بھائی بات سمجھ رہی ہو بھائی؟ دوست تو کھیل رہے ہیں نا ادھر ٹورنامنٹ میں, وہ سی اے نہیں کر رہے, ہم سی اے کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا کیا ہونا پڑے گا میرے چاند, دوسروں سے ڈفرینٹ ہونا پڑے گا. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں سر؟ نہیں سمجھے کہ سمجھے ہو؟ اچھا سر جی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. آپ اس طرح کرو, اپنی بایو میں لکھ دو, وہ اسٹریکس بھیجتے ہیں آج کل بچے نا, اسٹریک بھیجو, آئی ایم ڈوئنگ سی اے پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می. ٹھیک ہے, میں سیریس ہوں بچوں, بچے بھیجتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں اسی طرح وہ اسٹیٹس بھی لگا دیتے ہیں, وہ بایو میں لکھ دیتے ہیں, بلکہ اپنا ڈی پی لگا دیتے ہیں, پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می, آئی ایم ڈوئنگ سی اے. میں آپ کو ایویڈنس کو طور پہ دکھا بھی سکتا ہوں. بچے یہ بڑا سیریس لوگ ہیں. کیا ہیں بچوں, سمجھ رہے ہو؟ دوست کی کال آتی ہے, کزنس کی کال آتی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے باتیں کرتے رہتے ہیں بچوں. ان کو بتا دیں یار میں اب سی اے کر رہا ہوں. بھائی وہ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ سمجھ رہے ہو تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا پڑے گا آپ کو. اور بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا میں آپ کو بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی زندگی میں آپ نے مسکرانا چھوڑ دینا ہے یا جیرن ہو جانا, نہیں ایسا تو میں نہیں کہہ رہا, بالکل نہیں کہہ رہا میرے چاند ایسا. سر آپ انجوائے بھی کریں, سب کچھ کریں, لیکن تھوڑا ذمہ دار ہونا پڑے گا آپ کو. بس اتنا سمجھ لو, کرکس آف دا اسٹوری بتانے لگا ہوں بچوں. آپ کی ایج کے جو لوگ ہیں نا ان سے تھوڑا زیادہ میچور ہونا پڑے گا آپ کو. آپ کی ایج کے جو لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا آپ کو کیا ہونا پڑے گا میرے چاند,
تھوڑا زیادہ میچیور ہونا پڑے گا, تھوڑا زیادہ سمجھدار ہونا پڑے گا. یہ عمر شرارتوں کی, کھیل کود کی ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا ذمہ دار ہونا پڑے گا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کھیل کود کر رہے ہیں, ٹٹو پارٹیز کر رہے ہیں, موج مستی کر رہے ہیں. سر ہمیں تھوڑا سا میچیور ہو کر تھوڑا ذمہ دار بننا پڑے گا. اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جب آج سے 4-5-6 سال کے بعد آپ دیکھیں گے خود کو, تو آپ جس لیول پہ ہوں گے شاید آپ کے ساتھ والے اس لیول پر میرے چاند نہیں ہوں گے. کیا میری بات سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے؟ وہ آپ کو فروٹ ملے گا بچوں کس چیز کا؟ وہ آپ کو فروٹ ملے گا جو آج آپ نے محنت کی ہوگی, پچھلے 5-7 سالوں میں جو آپ نے محنت کی ہوگی, یہ اس کا فروٹ آپ کو اس دن مل رہا ہوگا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ کیا بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ والے سال مشکل ہوں گے, سمجھ رہے ہیں سر؟ تو سر میں مشکل سے یہ مراد نہیں ہے میری کہ سر آپ کو وہ کیا اس کا نام ہے اتنی محنت کرنی پڑے گی, کوئی ٹرکوں میں سامان لادنا پڑے گا کہ وہ نہیں یار, تھوڑا سا ذمہ دار بننا پڑے گا. کیا بننا پڑے گا بچوں؟ اور یہ دنیا جو ہے نا بچوں, یہ ذمہ دار لوگوں کا ساتھ دیتی ہے, یہ یاد رکھنا. یہ نان سیریس لوگوں کو تنگ کرتی ہے. کیا میری بات سمجھیں بچوں؟ یہ ذمہ دار لوگوں کا ساتھ دیتی ہے. کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر؟ اور سر بات سمجھے ہیں جی؟ تو سر یہ ہمیں محنت ہمت کوشش کرنی پڑے گی. سر جی میری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں؟ سر اگر آپ کو لگے گا نا میرے سر میں درد سا ہو رہا ہے, تو سر اپنی زندگی سے نا سا سی کو ختم کر دیں. کیا کر دیں؟ یہ جو محسوسمنٹ نہیں ہوتی ایسے بیٹھے بیٹھے, یار مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت سی خراب ہے, آج چھٹی کر لیتا ہوں. یہ جو ہے نا میری طبیعت سی خراب ہے, یہ محسوسمنٹ ہے آپ کی. کیا ہے بچوں؟ خراب نہیں ہے, نیت کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے بچوں؟ طبیعت خراب نہیں ہے میرے چاند, نیت خراب ہے. جس دن آپ کی نیت خراب ہو تو بچوں کالج آ جاؤ پڑھو آ کے. نیت خراب ہونے کی وجہ سے میرے چاند چھٹیاں نہیں کرنی. سر ایگری کرتے ہیں؟ سر ایگری کرتے ہیں سر؟ ایگریڈ بچوں؟ ذمہ دار بنیں گے انشاءاللہ. سر ایسے ہی ہے نا بھجان مولانا؟ ایسے ہی ہے سر جی. ہمت کوشش کرنی پڑے گی. اور پنجاب سے آؤٹ سائڈ کون کون سے بچے جو پنجاب سے باہر سے آئے ہیں؟ دیکھو یار کہاں سے ماشاءاللہ تم محنت ہمت کوشش کر کے آئے ہو پڑھنے کے لیے. ایسے ہی ہے میرے چاند؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو سر جی پھر کرنا بھی ہے. پیرنٹس نے ہمیں اتنی دور دراز علاقوں سے ادھر بھیجا, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بچے دور جائیں. اب دیکھو انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ہمیں بھی تو میرے چاند ذمہ دار بننا پڑے گا نا. اور ایون میرا خیال ہے لاہور سے بھی بہت کم بچے ہوں گے. ہاتھ کھڑا کریں, لاہور والے کون کون سے ہیں جی؟ یہ لاہور کے ہیں جی. ان کے علاوہ بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ود ان پنجاب ڈفرینٹ سٹی سے آئے ہیں. ایسے ہی ہے نا سر؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ایسی ہے سر جی؟ اور ایسی ہے بچوں. سر جی اس اعلیٰ تعلیم کو واقعی آپ نے اعلیٰ بنانا ہے, جسے ہم مذاق میں کہتے ہیں نا اعلیٰ تعلیم. تو سر آپ بھی جب بڑے ہوں گے تو چنٹو منٹوز ہوں گے, ان کو بتاؤ گے ہم بھی گھر سے گئے تھے پڑھنے کے لیے, تو آپ کے پاس سٹوریز ہوں گی بتانے کے لیے. اگر آپ نے بچوں اپنی ینگ ایج میں محنت نہیں کی نا, تو آپ کے پاس سٹوریز نہیں ہوں گی بتانے کے لیے. آپ کیا بتاؤ گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ پپا آپ کے نکھٹو تھے. تو بچوں دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے. دیکھیں آپ نے زندگی میں میرے چاند کچھ اچیو کیا ہوگا تو اپنی جنریشن کو, آنے والی جنریشن کو بتاؤ گے نا. اور اگر نکھٹو نکمے کیا اس کا نام ہے, سارا دن اسٹریکس ہی بیچتے رہتے ہیں, کس نے بھیجی, وہ سارا دن یہی دیکھتے رہتے ہیں, سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, تو بچوں اس سے سوشل تو ہو جاؤ گے لیکن زندگی میں میرے چاند اچیو نہیں کرو گے کچھ. کیا آپ کو میرے چاند میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سر میں اپنی باتیں سمجھا پا رہا ہوں آپ کو یا نہیں؟ تو سر یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا, اس کو نا پلو سے باندھ لو. خیر آپ کا تو پلو نہیں, آپ دماغ میں بٹھا لو. کیا ایگری کرتے ہیں بچوں میری باتوں سے؟ جی سر. نیکسٹ سر جی اس کے علاوہ بچوں میں نے مسنگ لیکچرز میں بات کی, یہ باتیں نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, اگنور ٹیچر گائیڈ لائن. جس طرح بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا, آپ نے کہا جی سر جی سر جی سر, 6 دن بعد بچوں بھول جانی آپ نے کہا نا سر جی وہ بس طبیعت پتہ ہے آپ کو بہت زیادہ ہی خراب تھی. وہ بھول جاتے ہیں بچے, وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں کل جا کے کور کر لیں گے. نہیں بچوں کمیٹڈ رہنا ہے. کیا رہنا ہے میرے چاند جی؟ کہتا ہے سائن مور ویلیو ٹو فرینڈ ایز کمپیئر ٹو ٹیچر. کیونکہ ٹیچر وہ کوئی نہیں چھوڑو یار, وہ سارے اسی طرح ہی کہتے ہیں. جب ہم ایف ایس سی میں تھے, میٹرک میں تھے, تب بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ یار یہ کر لو. بچوں دیکھو ایک مجبوری ہے. کیا ہے بچوں؟ ہر چیز دیکھو, جب آپ 6 میں تھے, 7 میں, 8 میں, تب بھی استاد یہی کہتے تھے بچوں محنت کرو محنت کرو. بچوں یہ تو جب آپ یہ کر لو گے اس کے بعد بھی میرے چاند آپ کو محنت پھر بھی کرنی پڑے گی. یہ دنیا جو ہے نا بچوں, یہ کیا اس کا نام ہے جی, آزمائش کی جگہ ہے. کیا ہے بچوں؟ یہ خواہشات یا چاہتیں پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. مشکل ہے, سب کے لیے مشکل ہے. ادھر ایسا نہیں ہوتا کہ کیا اس کا نام میری منو سلوا اترے گا اور وہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی. عام لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں ہمت کوشش کرنی پڑے گی. کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر؟ تو لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, بالکل صحیح ہے.
یہ بالکل میرے چاند ایسی ہے. ہمت کوشش تو ہر لمحے کرنی پڑے گی. سر بات سمجھ رہے ہیں جی؟ سر جی دوست کی باتوں کو زیادہ ویلیو دینا ایز کمپیئر ٹو ٹیچر. بس ٹھیک ہے, ایک کان کہتے ایک کان سے سنی, دوسرے سے کہتے نکال دیں, بس ٹھیک ہے, ختم, کہانی ختم, نہ ڈولا اسی نہ رولا اسی. جی اب بھائی دیکھو آپ نے باتوں کو غور سے سن کے اس سے کیا کرنا ہے بچوں, اپلائی بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے بچوں؟ ایک بہت بڑا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے ہمیں, وہ یہ بچے آج فزیکل ہے نا, کچھ آج ڈیسائیڈ کرو بچوں آپ نے آن لائن پڑھنا ہے یا فزیکل پڑھنا ہے, آج ڈیسائیڈ کر لو. یہ نہیں کہ اپنی سٹی میں کسی کی شادی تھی 6 دن ادھر لگا کے آئے بچوں اور آ کے کہا جی اب میں آن لائن شفٹ ہو جاؤں. بچوں یہ نقصان کی بات میں پہلے بتا رہا ہوں. فزیکل والے بچے کا ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے. کیا بنا ہوتا ہے بچوں؟ جب وہ مومنٹم کو توڑ کے آن لائن پہ شفٹ ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھے چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آن لائن والوں میرے چاند تمہارا ایک مومنٹم بنا ہوگا. جب تم آن لائن سے اٹھ کے پھر ادھر آؤ گے نا, تو آج ڈیسائیڈ کر لو 2-4 لیکچر میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے مجھے فزیکل سمجھ آ رہا ہے. جی فزیکل والے تو فزیکل میں سمجھ آ ہی رہا ہوتا ہے, آن لائن والوں ڈیسائیڈ کر لو. اگر ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, بہترین. جب بچہ شفٹنگ کرتا ہے نا فزیکل ٹو آن لائن یا آن لائن ٹو فزیکل, ہاں اگر تو بہت زیادہ مجبوری بن گئی تو پھر تو ٹھیک ہے. بلا وجہ جب آپ شفٹنگ کریں گے نا مومنٹم ٹوٹے گا. کیا ہوگا بچوں؟ جب مومنٹم ٹوٹے گا چیزیں مشکل ہوں گی. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں سر جی؟ یہ نہیں کرنا بچوں, یہ نہیں کرنا. بچہ کہتا ہے جی نان سیریس ہوتا ہے. آج جو بیچ ہے وہ کہتا ہے جی 15-20 دن کے بعد, 1 مہینے کے بعد ایک اور بیچ سٹارٹ ہونا ہے. اس نے چھٹیاں کی 15-20 بلا وجہ, وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگلے بیچ میں شفٹ کروا لوں گا. اس طرح کرتے کرتے تو بچوں ہمارے سالوں گزر جائیں گے. پھر بھائی بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کہتا جی لوز کانفیڈنس ہی نہیں آتا. کہتا یار پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں, بڑا مشکل ہے. بچوں زندگی میں کوئی بھی چیز نا ایسی نہیں ہوتی جسے انسان اچیو نہیں کر سکتا. میری بات سمجھے بچوں؟ ان اچیویبل کچھ بھی نہیں ہوتا بچوں. محنت کریں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اور بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ جو پاس کر رہے ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ ہم جیسے ہی ہیں نا, ہم بھی کر لیں گے انشاءاللہ. وہ سمجھ رہے ہو بچوں؟ پلان کوئی نہیں ہے, پلان نہیں ہے. اگر بس ٹھیک ہے یار جیسے زندگی گزر رہی ہے بس ٹھیک ہے, ایسا نہیں بچوں. چیزوں کو پلان کر کے چلنا ہے. کیا کرنا ہے بچوں؟ فزیکل والے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ انسٹرکشن ہیں جی. ریگولر رہنا ہے, پنکچوئل رہنا ہے. اپنے موبائل کسی کے 2-4 بزنس تو نہیں ہے پیچھے, کوئی بزنس ہو یار, موبائل اگر کوئی 1-2 منٹ سائلنٹ پہ کیا تو 2-3 گھنٹے تو یار بڑا لاس ہو جائے گا. بھائی ہمارے ذمے ملک کنٹری کی اکانومی تو نہیں ہے نا, کوئی پی ایم کی کال شال تو نہیں آنی نا. وہ صحیح ہے بچوں, اور نہیں ہے نا اس طرح کی باتیں. تو بچوں پھر موبائل ہم اپنے سائلنٹ کر کے رکھ سکتے ہیں. اور صحیح ہے سر, ٹھیک ہے بچوں. تو تھوڑا سا ذرا اگر موبائل کی طرف کلاس میں دھیان ہوگا تو پھر پڑھا نہیں جائے گا. اردو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کہتا جی اسٹڈی روزانہ پڑھنا ہے, کنسسٹینسی آپ کو بتا دیا. نیور ایور مس یور کلاس. کہتا ٹیسٹ نہیں مس کرنے بچوں, ٹیسٹ اور کلاس مس نہیں کرنی. آن لائن والوں میرے چاند آپ کے لیے کچھ بچوں اسپیسیفک انسٹرکشن ہیں جی. بچوں لیپ ٹاپ پہ بھی آپ لیکچر لے سکتے ہیں, کوئی آپ سسٹم سامنے رکھ کے بھی لیکچر لے سکتے ہیں, اور موبائل پر بھی. بہتر یہ ہے جی کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سسٹم پہ لیکچر لیں یا لیپ ٹاپ پہ لیں ایز کمپیئر ٹو موبائل. موبائل پہ آپ نے 1000 قسم کی ایپس کی ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں. وہ سر جو بات بتا رہے ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہے, وہ اسٹریک پہلے دیکھتے ہیں آپ لوگ, پھر دھیان سارا ادھر ہو جاتا ہے, وہ بھول جاتا ہے سر نے کہا کیا تھا, کانسیپٹ ہی نہیں بن پاتے. واٹس ایپ پہ میسج آیا, لو جی سر وہ گئے جی, کوئی نہیں سر تو اپنے پاس ہے, موبائل میں فٹ کیے, جب دل کرے گا چلا لیں گے سر کو. بھائی پھر وہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی میرے چاند. وہ کہتے ہیں چلا لیں گے سر کو, سر کا کیا مسئلہ ہے, اچھا تو ادھر ہی ہے نا, یہ دوبارہ نہیں ہوگا, یہ میسج پتہ نہیں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا, اس کا رپلائی پہلے ہے. وہ بچہ پھر اسٹڈی پیچھے رہ گئی ہے اور ادھر ادھر کی چیزیں آ گئی. تو یہ بچوں اس لیے مشورہ دیتے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں, جو موبائل پہ لیکچر لینا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, لوگ لیتے ہیں موبائل پہ بھی, بہترین سمجھ آتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بچے پہ تھوڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, باقی ایپس کے نوٹیفیکیشن بند کرو. لیکچر کے وقت صرف لیکچر, 1 لیکچر اے ڈے کہتا جی ایک کی سپیڈ پر. بہتر تو یہ ہے ایک لیکچر لیا جائے. لیکن آن لائن میں اصل میں کچھ بچے جو ہے نا وہ لیٹ جوائن کرتے ہیں. پھر آپ اپنے نمبر آف ڈیز کا حساب لگا لو گے. اٹیمپٹ میری اس دن بن رہی ہے, نارملی جو آپ کی اٹیمپٹ بنے گی نا بچوں وہ ہر دوسرے مہینے بنتی ہے. اور نارملی مائنڈ میں رکھا کریں کہ 14-15 سے سٹارٹ ادھر سے لے کے کوئی 20-21 اس کے درمیان اٹیمپٹ آپ کی بن سکتی ہے ان دنوں میں. تو جس دن آپ نے ایڈمیشن لیا اس دن سے آگے مہینے کاؤنٹ کر دیں جس مہینے میں آپ نے اٹیمپٹ دینی ہے. تو بچوں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جی اتنے نمبر آف لیکچر ہیں, اتنے ڈیز ہیں. سر ہمارے لیکچر کتنے ہوں گے؟ اراؤنڈ آپ کر لیں جی 100, 102, 104 اس کے قریب ہوں گے. مطلب آن ایوریج 100 کر لیں. کتنے کر لیں بچوں؟ تو دن لگا لیں کتنے بنتے ہیں. کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر
کہتا جی ڈونٹ مس یوز فلیکسیبلٹی اینڈ اسٹڈی ڈیلی. کہتا جی آن لائن والوں کے پاس اصل میں فیسلٹی ہوتی ہے نا, جب مرضی لیکچر لگا لیں. بچوں یہ اس کو مس یوز نہ کریں, کوشش کریں ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں کہ جی اس ٹائم پہ میں نے یہ والا لیکچر لینا ہے, پھر کمیٹیڈ رہیں. صحیح ہے جی, گھر والوں کو بھی بتا دیں یہ میرا لیکچرز کا ٹائم ہے. اچھا ایک بات میں کرنا بھول گیا, آن لائن والے نا سر کو 3 پہ لگا کے سنتے ہیں, ایسے اڑتے جا رہے ہیں, ایسے اڑتے جا رہے ہیں ہواؤں میں. بچوں یہ سمجھ تھوڑی آئے گی ایسے. دیکھو نا میں کوشچن کروا رہا ہوں ادھر ایسے وہ یہ تو بچوں سمجھ ہی نہیں آئے گی, یہ تو جادو ہو رہا ہے بچوں. اس طرح کاؤنٹنگ سمجھ تو نہیں آئے گی اگر آپ 3 کی اسپیڈ پہ سنیں گے. انسانوں کی طرح بچے 1 پہ سننا ہے بھائی, پھر ہی سمجھ آئے گی نا. اب میں بول رہا اب دیکھو یہ تو سمجھ نہیں آیا. بچے کہتے ہیں نہیں لیکچر بس گزارنا ہے, لیکچر سننا ہے بچوں, گزارنا نہیں ہے. اگر آپ لیکچر گزاریں گے تو بچے ایسے گزرے گا بچوں, وہ تو سمجھ نہیں آیا, فائدہ ہی نہیں ہے. سر کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے کہ سر کو ایک دن میں 3 دفعہ دیکھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں جی بچوں نہیں ثواب. ہم کوئی ایسے تو نہیں, کوئی روحانی شخصیت تھوڑی ہیں کہ دیکھنے کے ثواب ملے گا. بچوں آپ اس نیت سے لیکچر لیں کہ آپ نے سیکھنا ہے, سیکھنے کی نیت سے لیں گے لیکچر تو ہی سمجھ آئے گا. اور وہ سیکھنا بچوں 1 پہ اسپیڈ نہ کریں بچوں. ہم بہت سلو پڑھا رہے ہوتے ہیں, بہت سلو, پھر بھی کوشش کریں اگر بہت زور سے آیا ہوا نہیں اسپیڈ کرنی ہے تو 1.25 سے اوپر نہ جائیں, نقصان کریں گے. ہاں جدھر چیزیں ریوائز کروا رہے ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ سے مراد 3 نہیں ہوتا بچوں. 1.25 چلو کبھی 1.5 کر لیا, لیکن جب نئے کانسیپٹ آ جائیں 1 بچوں 1, اس سے اوپر نہیں جانا. پھر امید ہے باتیں سمجھ گئے ہیں جی. کہتا کیپ سیل فونز اوے ڈیورنگ اسٹڈی. اب بچوں میں مثال دے رہا ہوں, لیپ ٹاپ پہ لیکچر لے رہے ہیں بچوں اور موبائل ساتھ ہاتھ ہے, کہ سر کو تو سننا کان سے ہے نا, کان سے سننا ہے, ہم نے کون سا نوٹ کرنا ہے, سر وہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. تو بچوں اس طرح چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی. اور بچوں ایسے ہی ہے نا, بچوں ایسے موبائل ساتھ میسیجز کر رہے ہیں, ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں, دوسرے سے بھائی کیا پلان ہے, شام تو کدھر جانا ہے, سموسے کھلا دے, آج تو موسم بڑا اچھا ہے. ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے بچوں, ساتھ ایک دوسرے کی بستی کر رہے ہیں پورے گروپ میں, اور ساتھ سر کو سن رہے ہیں. لے جی لیکچر ختم ہو گیا. بھائی آئی کہ اپنے اس بیس پہ آپ کو پاس نہیں کرنا کہ آپ نے سر کے پورے لیکچر سنے ہیں کہ نہیں, بچوں سمجھے ہیں کہ نہیں, اس بیس پہ پاس ہوگا. کیا میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سر؟ اٹمپٹ ٹیسٹ ود ان ڈیو ٹائم. بچوں ٹیسٹ لازمی دینے آن لائن والوں, ان کی تو بستی شستی ہوتی رہتی ہے, اس لیے فزیکل والے ٹیسٹ دیتے ہیں, آن لائن والے بچے ٹیسٹ کم دیتے ہیں. جنرل انسٹرکشن, فالو دا انسٹرکٹر گائیڈ لائن. بچوں ادھر کھڑے ہو کے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں نا بچوں, وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے آیا ہوگا نا, تو بچوں اس کی بات کو مان کے چلنا ہے. کیا میری بات سے جو بھی ٹیچر آپ کو جو سبجیکٹ بھی پڑھائے, کانفیڈنس رکھنا ہے بچوں اپنے ٹیچر کے اوپر, کمٹمنٹ شو کرنی ہے, کنسسٹنسی, ہارڈ ورک اور سیلف بلیف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ میں کر لوں, انشاءاللہ میں کر لوں گا, انشاءاللہ. اگر باقی کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز بچوں امپاسبل, اگر امپاسبل ہوتی تو بچوں ایک بندہ بھی نہ کر پاتا. کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر؟ آخر پر میرے چاند اپنے پیرنٹس کی ایفرٹس کو اکنالج کریں. کیا کریں بچوں؟ بڑی محنت ہمت کوشش کر کے آپ کو پڑھوا رہے ہیں. سر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سر ان کی ایفرٹس کو کیا کریں میرے چاند؟ اکنالج کریں. کیا کریں بچوں؟ کیا میری بات سمجھ رہی ہیں سر کہ نہیں؟ سر جی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سر بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سر جی پیرنٹس وہ واحد ہستی ہے بچوں اس دنیا میں جو میرے چاند خود کو ماں باپ جو ہے نا بچوں, وہ اپنے بچوں کو اپنے سے آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے نا بچوں, بے لوس محبت ہوتی ہے. اور یہ واحد ایک ایسی انویسٹمنٹ اپنے جو پیرنٹس اپنے بچوں پہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر بچوں انویسٹمنٹ کے اوپر ریٹرن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے جی؟ منافع ہوتا ہے, پروفٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بچوں؟ پیرنٹس بچوں اپنے بچوں پہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, اس کے اوپر وہ کوئی اس انویسٹمنٹ کے اوپر وہ کوئی ریٹرن ایکسپیکٹ نہیں کرتے. بس یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں سر جی؟ اور بچوں باقی بیسٹ آف لک سر, آپ آگے ہیں سی اے میں سر, شبھ کامنائیں بہت ساری سر. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے سر, آپ کو بہت ترقی دے, بہت کامیاب کرے سر. ہمت کوشش محنت کرتے رہنا, بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی بچوں, تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے ہونا ہے. ایسے ہی ہے سر جی. چلیں سر انشاءاللہ آج اتنا ہی ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.